السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ رمضان المبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے۔ اپوزیشن احتجاج کی ڈیڈ لائن اب کچھ دنوں کی دوری پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن مولانا ان کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں گے یا نہیں، یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا۔ وفاق میں مینڈیٹ چوری کے موقف پر پی ٹی آئی آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، لیکن مولانا وفاق کے ساتھ کے پی میں بھی مینڈیٹ چوری کی بات کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر نکلنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان دوریاں کم نہیں ہو پا رہی۔ تاہم پی ٹی آئی کی قیادت اب بھی پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے کہ عید کے بعد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی۔ ٹرول رجیم کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ متحد ہو رہے ہیں۔ اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ سندھ کی پارٹیز، بلوچستان کی ہمساروں کی گفتگو جاری ہے، فائنلائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جلد قوم کے سامنے وہ رکھے بھی جائیں گے۔ عید کے بعد اپوزیشن ایک طرف احتجاج کرنے جا رہی ہے تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں مل کر دہشت گردی کے معاملے پر اے پی سی بلانے جا رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے لیے مولانا اس وقت انتہائی اہم ہو چکے ہیں، لیکن مولانا اس سارے سیاسی اتار چڑھاؤ میں حکومت کا ساتھ دیں گے یا اپوزیشن کا، اس معاملے کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ایسے میں عید کے بعد اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی یا اپوزیشن کے تمام دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوں گے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب، حماد حسن، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیا ہے ایثار رانا صاحب نے۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر آپ کی اجازت سے اطہر صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ کیسے کم آئے گا؟ کب تک پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، کب تک حکومت پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے گی، اور کب تک ہم مولانا صاحب کو منانے میں لگے رہیں گے، چاہے حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو؟ دیکھیں، ان ساری چیزوں کا جو ریگولیٹر ہے، جس نے ریگولیٹ کرنا ہے، ہیٹ ہو یا کولڈ ہو، جو بھی ہو، وہ ہے آئین پاکستان۔ لیکن انفارچونیٹلی جب حالات یہاں پہ ایسے ہو جائیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں قاضی بیٹھ کے کہے کہ if you cannot stand the heat then you should not be in the kitchen، تو ایسے پھر درجہ حرارت کم نہیں ہوتے، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہر کسی کو آئین پاکستان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اینڈ آف دا ڈے آپ کی سیاست ہے، آپ کی وکالت ہے، صحافت ہے، وہ پاکستان سے بڑی تو نہیں ہے، پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز ریگولیٹ کر سکتی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے فی الحال وہ اس طرح صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو یہ تبھی ریگولیٹ ہوں گی چیزیں جب ہر کوئی اپنے اپنے آئینی کردار میں اپنا کردار ادا کرے گا، چاہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہو، چاہے وہ حکمراں اتحاد ہو۔ صحیح۔ حماد صاحب، انہی کی بات کو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آئین پاکستان، تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا آئین جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے اور ہمارا آئین سب سے اوپر ہے، آئین اس ملک میں ہے یا نہیں ہے؟ آئین ہے بھی اور آئین نہیں بھی ہے۔ جس ملک میں 40 سال تک خوفناک اور طویل مارشل لاء لگی ہو تو وہاں آئین کی وقت کیا ہوگی، آئین کی طاقت کیا ہوگی؟ جہاں پر سیاسی قیادتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہو، جہاں ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہوں، وزراء اعظم کو معزول کیا گیا ہو، انہیں پھانسیوں پر لٹکایا گیا ہو، تو وہاں آئین کی طاقت کیا ہوگی؟ لیکن ایک پارلیمان تو موجود ہے، کمزور پارلیمان ہی صحیح، فارم 47 بھی کہیں، فارم 45 بھی کہیں، آر ٹی ایس بھی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن بہرحال ایک پارلیمان موجود ہے۔ اس پارلیمان کو طاقت کون فراہم کرے گا؟ اس پارلیمان کو طاقت یہی آئین و قانون فراہم کرے گا۔ آئین و قانون کو مضبوط کون بنائے گا؟ یہی سیاستدان بنائیں گے۔ لیکن سیاستدان ڈٹ تو جائے نا، مشکل صورتحال ہے، یقیناً ہمیں ناسازگار حالات کا سامنا ہے، لیکن جب سیاستدان ڈٹیں گے، اکٹھے مل کر بیٹھیں گے، وہ تو باری باری اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جب اس طرح وہ اقتدار کی طرف بڑھیں گے، اس طرح کی سیاست وہ کریں گے، تو اس سے آئین و قانون مضبوط نہیں ہوگی، اس سے اس کی کمزوری رہے گی، اور اسی کمزوری کی بنیاد پر ان کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا جو کل نواز شریف کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، بے نظیر بھٹو، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ایثار رانا صاحب، آپ سے سوال یہی کروں گی کہ کس طرح سے سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا؟ آئین کی بھی ہم نے بات کر لی، قانون کی بھی کر لی، ماضی میں کیا ہم نے وہ بات بھی کر لی، اب کس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے اپنے لیے جو راستے ہیں وہ کھول سکیں گی یا اپنے لیے کوئی درجہ حرارت کم کر سکے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی تو راستے کھول ہی نہیں سکتی۔ پی ٹی آئی کے تو ہاتھ میں ایسا کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ راستے کھول سکے، تو راستے تو جنہوں نے بند کیے ہیں انہوں نے کھول لے۔ تو سر پی ٹی آئی ان سے بات بھی نہیں کر رہی نا، یا وہ بات نہیں کر رہے؟ وہ جن سے بات کر رہی ہے ان کے پاس رستوں کی چابی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، وہ تو خود گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، ان کے پاس تو وہ تو خود اندھیرے کے اندر ٹکرے مار رہے ہیں۔
صحیح. تو سر پھر یہ عید کے بعد جو احتجاج ہونا ہے اس میں مولانا صاحب کی ایک امپورٹنس ہے جو ہم نے دیکھی ہے, اس میں حکومت بھی مولانا صاحب کو منا رہی ہے. مولانا صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور ایک ان کے اندر ایک معصوم بچہ ہے, اسے اگر اچھی کھلونے مل جائیں تو وہ بہل جاتا ہے. صحیح. تو مولانا کو مجھے یقین ہے کہ جلد بہل جائیں گے. وہ کیوں عمران خان کے ساتھ بقول وہ جو کہ ہم زمین گرم کر دیں گے, گرم زمین تو ہوئی بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے, تو اس زمین پہ عمران کے ساتھ وہ کیوں پیر رکھیں گے؟ ٹھیک ہے, انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اگر عمران کو رکھ کے باہر لے آئیں گے تو کے پی ہی تو ان کا اصل میدان ہے, تو کے پی تو عمران خان صاحب نے ان سے شیئر نہیں کرنا. تو یہ دو متضاد لوگ ہیں, یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں. صحیح. اطہر صاحب کے پی شیئر نہیں کرنا, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں, مطلب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ چور نون لیگ. کل مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے وہ بھی مینڈیٹ چور ہے. تو یہ چوری کے الزامات وغیرہ یہ کب تک ہم سب سنیں گے اور کب تک یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے مولانا کا تو کیس ہی یہ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خیبر پختونخوا میں میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب تحریک انصاف والے ماضی میں عمران خان صاحب ہوں یا دیگر لیڈران ہوں, وہ مولانا کے حوالے سے بڑے الزامات لگاتے رہے ہیں, اور تحریک انصاف کی جو پوری سیاست ہے وہ مولانا کو اگر آپ دیکھیں اس میں مولانا کے اوپر جس طرح ٹارگٹ کیا گیا شاید ہی کسی اور لیڈر کو اتنا ٹارگٹ کیا گیا ہو. لیکن اب وہ کچھ قریب آ رہے ہیں, وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف والے اس چیز پہ انحصار بھی کر رہے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ ملیں. اینڈ آف دا ڈے مولانا کوئی چیریٹی تو نہیں چلا رہے, مولانا نے اپنی سیاست کرنی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوگا. لیکن اگر تحریک انصاف والے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ زمین گرم کریں گے اور بڑی کوئی تحریک چلے گی اور حکومت گر جائے گی. آپ مولانا کا کردار دیکھیں کشمیر کمیٹی ایل ایف او سے 26ویں آئینی ترمیم تک, جدھر بھی یہ نظام خطرے میں پڑتا ہے مولانا اس نظام کو بچانے کے لیے صف اول میں کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. مولانا کی اہمیت اس سسٹم کے اندر ہے. جہاں پہ حقیقی جمہوریت ہو وہاں پہ 4 سیٹوں والے یا چند لاکھ ووٹ والے کی اہمیت نہیں ہوتی. آج مولانا کے پاس کتنی سیٹیں ہیں لیکن ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ مولانا اس کے بینیفیشری ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا آئیں گے اور سسٹم کو گرا دیں گے اور نئی کوئی حقیقی کوئی چیز آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے اور مولانا اوز نتھنگ ٹو پی ٹی آئی. مولانا نے کوئی چیز, پی ٹی آئی نے کوئی ان کو فیور نہیں کیا ہوا کہ مولانا جائیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی حمایت کریں. مولانا کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی, وہ اپنی سیاست کو دیکھیں گے, جو ان کو سوٹ کرے گا وہ کریں گے. حماد صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی جو امیدیں تھیں, چاہے وہ ٹرمپ سے امید ہو, پھر چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو, عدالتوں سے امیدیں ہوں, اب مولانا صاحب سے امیدیں ہوں, یہ امیدیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا اب عمران خان صاحب کے پاس معافی مانگنا آپشن ہے؟ جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ اگر عمران خان صاحب 9 مئی پہ معافی مانگ لے تو شاید کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ہر کسی سے امید رکھی. انہوں نے آئی ایم ایف سے بھی امید رکھی, انہوں نے ٹرمپ سے بھی امید رکھی, انہوں نے فوج سے بھی امید رکھی, انہوں نے ہر کسی سے امید رکھی, لیکن انہوں نے جمہوریت سے امید نہیں رکھی. ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اگر جمہوریت اس ملک میں مضبوط ہو, آئین و قانون کی بالادستی ہو, سیاسی ڈائلاگ کو, سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائلاگ کو ہم آگے بڑھائیں, پارلیمان کو مضبوط بنائیں, تو وہاں سے ہمارے لیے راستے کھلیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ بھٹو اور اس معاملات کے بعد اب وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ سیاسی قیادتوں, مقبول قیادتوں کو پھانسیوں پر چڑھائے, انہیں ان کے ساتھ جو بھی, حالانکہ ماضی قریب میں بھی ہوا, لیکن اب وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. اب عمران خان کے لیے ایک آپشن تو انہوں نے پہلے دن ہی رکھا تھا. جب 1 سال پہلے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ معافی مانگے, یعنی معافی کا آپشن رکھا گیا تھا. اب معاملات کس سمت میں جائیں گے ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو آخری آپشن تھا, آخری پتہ تھا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسا کھیلتی ہے اور وہ اس کو عمران خان اور اس کی جماعت کیسا کھیلیں گے, کیونکہ جمہوری جدوجہد اور جمہوری تحریک تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے, نہ آئین و قانون کی بالادستی کی کوئی جدوجہد دکھائی دیتی ہے. ٹھیک صحیح, آپ کو پوائنٹ آ گیا. اسارہ صاحب کیا معافی مانگنا ایک اچھا آپشن ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ معافی مانگ لے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں. ایک تو پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جمہوریت کے حوالے سے جو ابھی میرے بھائی نے بات کی, تو پی ٹی آئی کو 8 فروری کو جمہوریت کے تحت ووٹ ملے اور اس کے بعد ان کا حق نہیں ملا, تو جمہوریت تو گئی تیل لینے, ختم ہو گئی جمہوریت. جس ملک کے اندر عوام کے ووٹ کو وہ نہیں مل رہا تو پھر آگے جمہوریت کس چیز کا نام؟ اگر جمہوریت ہم جمہوریت کرتے ہیں, میں کسی کو ترجمان نہیں ہوں, میں تو ایک جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ایک جماعت صاف نظر آ رہی ہے کہ اس کو آپ نے رستے بند کر دیے ہیں,
اس کا ایک ووٹ بینک ہے, عوام میں اس کی ایک پذیرائی ہے. تو ڈیموکریسی تو کسی اور چیز کا نام ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطلب اسے ایسی جمہوریت کہا جا سکتا ہے جس میں ہم کہیں کہ جمہوری تقاضوں کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا معافی مانگ لیں, تو بھائی آپ کیسے معافی مانگے؟ وہ کوئی باہر چوک پہ کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہے جی مینو معاف کر دیو, اللہ دا واسطہ ہے مینو معاف کر دیو, مولا دا واسطہ ہے مینو معاف کر دیو, کیا کرے؟ کوئی کمیشن بنا لے اور سینئر ججز کا کمیشن بنا لیں. تو سر یہ تو وہی بات ہوگی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور اگر جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کر دیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ معافی کیسے مانگنی ہے. اڈیالہ کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے اسپیکر پہ معافی مانگنی ہے, کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک کوئی رستہ تو دے نا. ایک فرض کریں کہ آپ اور کمیشن تو آپ نے بنانا ہے, ججز آپ کے ہونے ہیں, اور چاہے وہ 26ویں ترمیم والے جج ہوں, اور وہ کہہ دیتے کہ بھائی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, تو عمران خان کے پاس رستہ نہیں رہے گا کسی چیز کا بھی. پھر وہ کیسے کہے گا؟ اسی کے کہنے پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. پھر اگر وہ کمیشن یہ کہہ دیتا کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے, تو خان صاحب کے پاس تو کوئی رستہ نہیں رہے گا. تو کر دے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹک اپ ہو گئے, ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے, اس سے آگے نکلنا ہے. اگر پاکستان کی بقا عمران خان کی معافی سے ہے, تو کوئی اس کا کوئی رستہ بنا دیں معافی کا, جس میں یا سپریم کورٹ کے اندر کیس میں طے کر دیا جائے کہ ہاں جی ایسا ہوا اور یہ ذمہ دار لوگ ہیں, عمران خان اس کا ذمہ دار ہے. تو عمران خان کے کورٹ میں گیند چلی جائے گی, پھر وہ معافی مانگے تو ٹھیک ہے, نہیں مانگے تو پھر اس کے سامنے سب کچھ. صحیح. حماد سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ رستہ بنا دیتے ہیں کوئی عمران خان صاحب کے لیے, کوئی ایک ایسا وے آؤٹ بنا دیتے ہیں, اگر بن جاتا ہے تو حکومت کیوں چاہے گی عمران خان باہر آئے؟ عمران خان تو باہر آ کے چپ نہیں بیٹھے گا, تو شور مچا دے گا, حکومت تو خطرے میں پڑ جائے گی. دیکھیں انہوں نے جو بات کی, تو میں نے کب اس کی حمایت کی ہے کہ عمران خان معافی مانگے یا وہ اس کو, یا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم تو اس کی حمایت کبھی نہیں کریں گے. ہم تو جمہوریت کے حامی ہیں, ہم تو سیاسی آزادیوں کے حامی ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان باہر آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے, تو وہ تو ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو کہیں گے. ہاں, فریڈم آف سپیچ کا حق تو انہیں حاصل ہے. آئین و قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بات کر سکتا ہے. آئین و قانون کے دائرے یا اینٹی اسٹیٹ کوئی بیانیہ وہ نہیں کر سکتے, وہ کسی کو بھی پوری دنیا میں کہیں اجازت نہیں ہے. لیکن عمران خان کو جمہوری طور پر یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے گا اپنے کارکنوں کے ساتھ, اپنی پارٹی لیڈرز کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, اور اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اس دن وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, تو ایمل ولی نے سب سے اچھی بات ایمل ولی نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن فورم بن سکتا ہے اور سارے آ کر وہاں پر اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم سے یہ کوتاہیاں, یہ غلطیاں ہو چکی ہیں, تو ہم کو بھی اسی طرح کا بنانا چاہیے. لیکن یہ میرے خیال سے پورے پاکستانیوں میں نا یہ ظرف کی کمی ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو, حکومت ہو. اخلاقی طور پر اس معیار پر پہنچے بھی نہیں ہے, اور اخلاقی طور پر ہم کیسے اس معیار پر پہنچے؟ دیکھیں, اخلاقی طور پر ایک قوم کی گرو اس وقت ہوتی ہے جب وہاں پر آئین و قانون کی بالادستی ہو, جہاں پر یکساں حقوق حاصل ہو, جہاں پر اظہار رائے کی آزادی ہو. اس ملک میں وہ چیزیں کیا حاصل رہی ہے؟ اس ملک میں تو 10 سال تک مارشل لا رہی ہے. اس ملک میں تو وزراء اعظم کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا, جلا وطن کر دیا گیا, قید و بند میں ڈالا گیا, سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارے گئے. تو ان حالات میں ہماری اخلاقی پوزیشن کیا ہوگی, ہمارے آئین و قانون کی مضبوطی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ عاطر صاحب, عید کے بعد سڑکوں پہ آنا از اے وائز ڈیسیژن اور نو؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ نو کتنی بڑی وہ تحریک چلا سکیں گے. اب تک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے, آلدو کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتی رہی ہے, لیکن ملک گیر ہمیں اس طرح کی کوئی بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایٹ دا سیم ٹائم 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے. جمہوریت میں دیکھیں, آپ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, جہاں پہ ملک میں اس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہو کہ حکومت کی مرضی کے بغیر احتجاج کریں گے تو 3 سے 10 سال سزا ہو جائے گی. ابھی جو حماد صاحب نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کا ایمل ولی صاحب نے ذکر کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سیکھتے کیا ہیں. یہاں پہ حیدرآباد ٹریبیونل ہوا جس کے اندر نیب کو, نیشنل عوامی پارٹی کو ملک دشمن قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں, ایمل ولی کے بزرگوں کو. اس میں حبیب جالب پہ بھی مقدمہ چلا دیا گیا, اس پہ ولی خان صاحب پہ بھی مقدمہ چلا دیا گیا حیدرآباد ٹریبیونل میں, نیب کو بین کر دیا گیا. لیکن آج وہی ایمل ولی جو کہتا ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. سیکھا کیا ہم نے؟ آج ایمل ولی صاحب
پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسٹیٹ کا دشمن کہہ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایمل ولی صاحب اور ان کی جماعت پہ پی ٹی آئی والے ہو سکتا ہے ایسی بات کر رہے ہوں. تو ہم سیاستدانوں کو سیکھنا ہے, دیکھنا ہے ان سب لوگوں نے کہ جناب یہ جو بھی پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں اس کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس کے کسی چیز کے اوپر آپ نقطہ کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہر کوئی یہاں پہ خدا نخواستہ غدار یا ایسا نہیں ہے. آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے جب یہ چیز بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں اور ہر حد تک چلے جاتے ہیں, کسی کی بھی حکومت ہو, یہاں پہ جب آپ کی اپنی حکومت ہو آرمی چیف کو آپ قوم کا باپ بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن جب آپ کی حکومت ختم ہو تو میر جعفر میر صادق بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑے تضادات ہیں یہاں پہ ہمارے. ہم نے ایک فار ونس اینڈ آل فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم نے ڈیموکریٹ بننا ہے یا پھر صرف ہم نے اپنے مفادات کی سیاست کرنی ہے. تو وہ انفارچونیٹلی ابھی تک تو ہمیں یہاں پہ مفادات جو ہے حاوی نظر آتے ہیں جمہوریت اور آئین کے اوپر. صحیح. اثار رانا صاحب, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ناراض ہے؟ بات یہ کہ وہ چاہے دونوں ایک دوسرے سے نہ بھی ناراض ہوں تو پوری قوم جو ہے وہ سفر کرے. بالکل. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ناراضگی سے تو نہیں چلتے. یہ ہمارے ملک میں تو ناراضگیاں ہی ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے پیدا ہوئے ہیں ناراضگیاں ہی چل رہی ہیں. ناراضگیوں سے تو گھر نہیں چلتے رانا صاحب, گھر جو نہیں چلتا اگر ناراضگی ہو جائے تو. میں مثال دیتے دیتے رہ گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوں تو وہ گھر تھوڑی خراب کرتے ہیں کیا وہ. تو دوسرا یہ کہ ہم لوگ ذرا جذباتی ہیں اور ملکہ جذبات بہار بیگم کو کہتے تھے, لیکن ہم پوری قوم ایک ملکہ جذبات ہیں, جذبات سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا جو ہے وہ جذبات سے نکل کے فیصلے کرتی ہے. تو اگر کہیں ایسا ہے بھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اب پھر یہ کرتے ہیں, پوری قوم ایک گانا لگا دیتے ہیں, روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا, تاکہ وہ مان جائیں اور قوم آگے بڑھ جائے. تو سر اب خان صاحب کو منانا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو منانا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل فرینکلی اب خان صاحب نے منانا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے خاصی ناراض نظر آ رہی ہے مجھے. صحیح. اور اس کے شواہد بھی نظر آ رہے ہیں. اب خان صاحب انہیں کیسے مناتے ہیں, من تو پہ واروں تن تو پہ ماروں, بگڑی بنا دے موہ رو رو پکاروں, وہ کوئی یہ گاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا. لیکن میرا کہنا یہ کہ یہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. ہم ایک جگہ اڑ کے بیٹھ گئے ہیں, ہم رک گئے ہیں ایک جگہ پہ, بطور قوم ہم سٹک اپ ہو گئے ہیں. وہ جا کے ظلم خلیل زاد وہاں سے اپنا بندہ لے آیا جن کے سے ہم نے لڑائی کرنی تھی امریکہ کے بہاف پہ. امریکہ تو ان کے ساتھ جا کے معاملات سیدھا کر رہا ہے, چین انہیں ریڈ کارپیٹ دے رہا ہے, چین وہاں پہ اپنا سب کچھ کر رہا ہے. ہم اسی کیڑے اللہ والے کیڑے چکریں پھنس گئے ہیں اسی. سر بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. عاطف سر بتائیے گا, سر نے بھی کہا کہ عمران خان کو منانا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو, تو کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو منائیں گے؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر خان صاحب کی یہ تحریک انصاف کی کہیں پہ کشیدگی ہے تو اس کے بینیفیشری تو موجودہ حکمران ہیں. وہ کیوں چاہیں گے کہ حالات بہتر ہوں؟ اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی بات ہو تو وہ فوراً یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہماری تو لڑائی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے سیاسی لڑائی لڑ کے تو دیکھ لیا. 8 فروری کو جو بغیر بلے کے نشان کے بھی عمران خان صاحب کی جماعت نے جو پرفارم کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, تو وہ تو نہیں چاہیں گے. لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے یہ, اگر مجھے آپ کو یا حماد صاحب کو یا رانا صاحب کو کسی سیاسی لیڈر کو یہ بتانا ہے کہ اس نے اپنے سیاسی معاملات کس طرح چلانے ہیں, تو پھر تو بڑا یہ لمحہ فکری ہے. سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے اور سیاسی جو نظام کے اندر لوگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنے راستے کس طرح بنانے. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ تمام چیزیں تب تک ویلڈ ہیں سوزن جب تک یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. جب آپ نے کسی چیز کو ماننا ہی نہیں تو گولڈ پوسٹ اگر آپ روز چینج کر دیں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی چینج کرے یا حکومت چینج کرے, تو پھر تو معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن پی ٹی آئی ڈیسیژن نہیں لے پاتی. یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی کو جانا چاہیے تھا. مطلب وہاں جا کے بیٹھتے, ان کو پولیٹیکل جو ان کی سپیس تھی وہ انہوں نے حکومت کو دے دی کہ جی ہم تو آئے نہیں, آپ کے لیے کھلا میدان ہے, آپ جو مرضی کریں. وہاں جاتے بیٹھتے, ان سے گلے شکوے کرتے. اور خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ان کو کہتے کہ آپ جائیں, لیکن خان صاحب نے تردید کر دی. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک کیا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ دوبارہ جائیں, دوبارہ یہ کمیٹی کا اجلاس ہو اس میں بیٹھیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ملک کی سلامتی تھی؟ ایک تو خان صاحب سے پہلے ملاقات نہیں, دوسرا اس میں جو سب سے بڑی سٹوری تھی نا جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے, اب پی ٹی آئی اتنی پاپولر ہے کہ وہ ہر جگہ پہ بحث اسی کے اوپر ہوتی ہے. آج بھی سارے پروگراموں میں اسی کے اوپر ہوگی.
لیکن ایشو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی سٹوری تھی کہ نواز شریف جو ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ اس میں نہیں آئے اور کسی نے کوشچن ہی نہیں کیا. بعد میں جب باتیں تھوڑی بہت آئیں تو اب وہ مختلف قسم کے نیریٹو سامنے آ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ تھے تو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ تھے, اور علی امین وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے میری اطلاعات کے مطابق اس کمیٹی کے اندر بات چیت کی. باقی کسی صوبے کے اور وزیر اعلیٰ نے کوئی زیادہ ان پٹ دی, نہ ہی کسی گورنر نے. تو علی امین صاحب کا صوبہ اوبیسلی متاثرہ صوبہ بھی ہے, تو وہ انہوں نے ادھر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. باقی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ تو وہ سیاسی طور پہ وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے بھی کچھ شرائط رکھی تھیں کہ جناب یہ ہمارے پہلے ملاقات کروائی جائے تو پھر ہم جائیں گے. وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. حماد سر, آپ سے جاننا چاہوں گی, پولیٹیکل بحث تو ہم نے کر لی, ایک بچپن سے ہم ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ نازک دور کب ختم ہوگا؟ یہ دہشت گردی کب تک پاکستان میں رہے گی؟ یہ نازک دور تب ختم ہوگا جب سیاسی قیادتیں, تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پر آ جائیں گی اور وہ یکسو ہو کر ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہو جائیں کہ اس ملک میں آئین و قانون کو بالادست بنانا ہے اور سب کے لیے بنانا ہے. پارلیمنٹ سپریم ہوگی, آئین و قانون بالادست ہوگی اس ملک میں, اور یہ ایک نقطے پر جب تک وہ متفق نہیں ہوں گے, جب تک یکسو نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک ہم مسلسل نازک دور سے گزرتے ہوں گے. اب آپ دیکھیں, عمران خان یقیناً بہت پاپولر لیڈر ہیں, میرے صوبے خیبر پختونخوا میں ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے, پنجاب میں بھی ہے, لیکن کیا عمران خان یکسو ہیں؟ ان حالات کے باوجود کہ وہ جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں, ان کے بہت سارے سینکڑوں کارکن مقدمات کو بھگت رہے ہیں, کیا وہ یکسو ہیں؟ اگر ہم اس وقت عمران خان کی حمایت کریں گے تو ہم پھر کس چیز کی حمایت کریں گے؟ ہم اس کی حمایت کریں گے کہ جب جسٹس وقار سیٹھ نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تو عمران خان نے اس کی مخالفت کر لی اور وقار سیٹھ کو نیم پاگل آدمی کہنے لگا. تو ہم اس کی حمایت کیسے کریں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر؟ ہم کیسے حمایت کریں کہ آئی ایم ایف کو اپنے ملک کے خلاف خطوط لکھ کے جائیں؟ ہم کیسے حمایت کریں کہ فرح گوگی نے اس کا پراپرٹی کا بزنس کیا تھا؟ تو ہم ان چیزوں کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ سری لنکا بنا لے ملک کو؟ دیکھیں, ایک تو ان کو اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو سٹرانگ بھی بنانا چاہیے اور واضح بھی بنانا چاہیے, پھر اس کے بعد انہیں پولیٹیکل قوتوں کی طرف ڈائیلاگ کے لیے بڑھنا چاہیے, پارلیمنٹ اور آئین و قانون کی سپرمیسی اور بالادستی کے لیے, تب ہم نازک دور سے نکل آئیں گے. صحیح. اثار رانا صاحب, آج یوم پاکستان ہے, ہم نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, یہ قربانیاں ہم دیتے آ رہے ہیں اور ملک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ایسے نازک صورتحال میں بھی ہم عمران خان کا رونا رو رہے ہیں, ہم ملک کو کب روئیں گے؟ ہم اپنے شہیدوں کو کب روئیں گے؟ بات یہ کہ عمران خان کو پہ تنقید کرنا اور باقیوں پہ کرنا بہت آسان ہے. تو پاکستان جو ہے, یقیناً میں نے تو اپنی لائف میں پہلی دفعہ اتنے ٹف حالات دیکھے, حالانکہ مجھے تو عادت ہے, وہ میں کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہا. اور ہم سب آئین کی وہ کرتے نا کہ آئین پہ میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ جب تک سب لوگ اپنی اپنی ڈومین میں نہیں کھیلیں گے نا, پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا. اور اب جب تک ہم سب اپنے اپنے آئین کے تحت ملی ہوئی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس اور عمل نہیں کریں گے, پاکستان کے لیے مشکلات کم نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاکستان پہ رحم کرے, لیکن اللہ کی بھی شریعت ہے, اور وہ شریعت یہ کہ جو قومیں خود اپنے پہ رحم نہیں کرتی پھر اللہ بھی ان پہ رحم نہیں کرتا. تو ہمیں بطور قوم جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں, ہمارے اعمال ہی خراب ہیں تو ہم آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا. تو کیونکہ ہمیں پوری سچ بولنا اور آدھا سچ بولنے کی پریکٹس ہو چکی ہے, اور ہم اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ ایک میچ میں ایک لڑکے نے اپنی طرف 3 گول کر دیے تو انہوں نے کہا یار اپنی طرف کر دیا, انہوں نے کہا دوجا کرن نہیں دیتا. صحیح. ہم وہی گول کرتے ہیں جہاں ہم کر سکتے ہیں آسانی سے, بالکل جہاں پہ آسانی ہوتی ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. اطہر صاحب, آپ تینوں گیسٹ سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال بڑی خراب ہے, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وزراء کی تنخواہیں بڑھ گئیں, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ جب آپ نے نازک دور کی بات کی نا, ایگزیکٹلی یہی چیز میرے ذہن میں آئی تھی. کیا آپ کو یہاں پہ حکمرانوں کے لائف سٹائل دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ نازک دور سے گزر رہے ہیں؟ ایک طرف یوٹیلٹی سٹورز کے کبھی ملازمین کو نکالنے کی خبر آتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ فلانے محکمے میں پینشن کا مسئلہ بن گیا ہے. دوسری جانب جو حکمراں اشرافیہ ہے اکراس دا بورڈ, ان کی مراد میں تو کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی, بلکہ اضافہ ہو گیا, 188% اضافہ. انفارچونیٹلی یہ وہ ڈسکنیکٹ ہے, جب آپ ووٹ سے آپ کی حکومتیں بنتی ہیں نا تو یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا.
آپ کو فوراً رسپانس کرنا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, رسپونڈ کرنا پڑتا ہے کہ جی عوام کیا سوچ رہی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کے بنا لینی ہے, سیاسی اتحاد کر لینا ہے, یہ کر لینا ہے, وہ کر لینا ہے, تو پھر جو ہے عوام کے مسائل نہیں, وہاں پہ عوام کے لیے نازک دور ہوتا ہے اور حکمرانوں کے لیے وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے جو رمضان بھی مقدس مقامات پہ گزرتا ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی سرجریاں بھی سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہیں, باقی سارے مسائل, باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ 25 کروڑ عوام بھاڑ میں جائے, ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے, کسی نے ہمارا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے, ایسا ہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ تو ہم نہیں بگاڑ سکتے نا, ہم صحیح. اس لیے نہیں بگاڑ سکتے ان کا کچھ کہ ہم بلڈی سیویلین سے ابھی تک نہیں نکلے, ہم باشعور قوم نہیں بن سکے, ہم اخلاقی طور پر اس پیمانے پر نہیں آئے کہ ہمیں اپنے حقوق کا خیال بھی ہو, اس کا ادراک بھی ہو, اس کے تحفظ کا احساس بھی ہو. تو پھر یہی ہوتا رہے گا. موجودہ حکومت کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, کہتے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. بھئی کہاں گامزن ہے؟ مہنگائی اسی طرح ہے, لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہے, امن و امان کی صورتحال, چلو معیشت کو چھوڑ دے, امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان جل رہے ہیں, وہاں قابو میں نہیں آ رہے ہیں حالات. تو ہمیں کون سی کامیابی, مجھے تو ابھی تک کوئی کامیابی دکھائی نہیں دی. مجھے اگر کامیابی دکھائی دی ہے تو وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک پہلے عمران خان کابینہ میں تھے, اب شہباز شریف کابینہ میں ہیں. صحیح. پہلے اس کابینہ میں فواد چودھری وزارت اطلاعات کو چلاتے تھے, اب عطا اللہ تارڑ چلاتے ہیں, ماشاءاللہ دونوں اللہ میں ہیں. بالکل. تو مجھے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دی, اور جب دکھائی دے گی تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. البتہ وزراء کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی اور بہت سارے. ایثار رانا صاحب, آپ نے فرمایا کہ پاکستان پہ اللہ ہی رحم کرے, تو آپ پاکستانیوں کو کیا میسج دیں گے کہ سب کچھ چھوڑ کے سیاست میں آ جائیں, کیونکہ سیاست میں ہی سب کی موجیں ہیں, تنخواہیں بھی بڑھیں گی, پروٹوکول بھی ملیں گے؟ نہیں, میں تو حماد بھائی کے اور اطہر صاحب کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ معاشی ترقی نہیں آ رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ ہماری کابینہ کے اندر اتنی معاشی ترقی آ گئی ہے, اور ان کے گھروں میں نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, نہ گیس کی کوئی پرابلم ہے, نہ ان کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے. تو معاشی ترقی تو آئی ہے اس فیصلے کے بعد. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ عید کے اوپر پوری قوم فطرانہ جو ہے وہ بھی کابینہ کو ہی دیتے, بالکل درست ہو گیا, مسائل حل ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا, اور ان کی مشکلات آسان ہو جائیں. باقی ہمارا کیا ہے, مطلب ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. اسی طرح ہمارے بڑے مر گئے احتجاج نما چیزیں کرتے کرتے, ہم بھی سہمی احتجاج نما چیزیں کرتے کرتے اپنا وقت گزار لیں گے. یہ ملک ان کے لیے ہے, یہ وسائل, یہ آئین, یہ قانون, یہ سب کچھ ان کے لیے ہے. 185% آپ بڑھوا لیں, 200, 250, 300, 3,500% بڑھا لیں, بھائی آپ کا ملک ہے. تو میں تو بلکہ میں جو راشن رمضان میں آتا ہے, میں نے بہت سارے دوستوں سے کہا کہ یار وہ اکٹھا کر کے ہم ادھر وفاقی بالکل ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, سر آپ دونوں گیسٹ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج یوم دفاع ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرنل ریٹائر قاسم شاہ. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں آج یوم پاکستان جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. 23 مارچ 1940 کو بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے قیام کا عزم کیا تھا, جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. یہ دن ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک پہ سانس لے رہے ہیں. لیکن آج ملک پاکستان مختلف مسائل میں الجھ چکا ہے. سیاسی عدم استحکام تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, معیشت کا پہیہ سست روی کا شکار ہے, اور ایسے میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا چکی ہے. سیاسی جماعتیں, ریاستی ادارے اور پوری قوم کو ایک بار پھر پرعزم ہونا ہوگا کہ اس ملک کو کس طرح سے مشکلات سے نکالنا ہے. ملک پاکستان کے داخلی اور مسائل اور ان کے حل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائر قاسم شاہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آئی مسٹ سے کہ آپ ہم سب کے فیوریٹ رہے ہیں, جتنے بھی پاکستانی ہیں آپ ان کے فیوریٹ رہے ہیں, اور میں یہ بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے بات کر کے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یونیفارم میں سرو کیا ہے, آپ پاکستان کا ایک مطلب فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہر کسی کا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے فورسز میں جانا ہے. آپ نے فورسز میں سرو کیا اور ماشاءاللہ اتنا نام بنایا. آج ہمارا یوم پاکستان بھی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کو, اور پاکستان میں جو آپ نے خدمات کی ہے, پاکستان کی جو سروسز آپ نے دی, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بس جو پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے 25-26 سال جو میں نے بچپن جیسے ہی گزرا تو اس کے بعد آئی واز ان یونیفارم, ماشاءاللہ, تو وہ
آنکھوں کے سامنے آتا ہے. پھر آج کل دیکھتا ہوں حالات کو تو حد کے ساتھ ہر چیز آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے مگر میموری ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو وہ لیکن ایک پاکستانیوں کا یونیفارم کا چارم ابھی تک نہیں گیا. نہیں وہ نہیں جا سکتا. بالکل یونیفارم رہے گا. بالکل. سر پاکستان میں جو آج قرارداد پاکستان تھی اس سے پاکستان نے کیا سیکھا اور پاکستانیوں نے کیا سیکھا؟ آئی وش کہ ہم سیکھتے اس سے اور اس پہ سمجھ کے کہ ہم نے کیا سوچ کے اس پہ انڈیا سے ہم نے علیحدگی اختیار کی تھی اور ہم کیا سوچ کے اتنے ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کے کس طرح سوچا اور وہ ان کی ایک سوچ تھی اور انہوں نے مل کے پوری قوم کے نا دیکھتا کہ یار ہم ترقی تب کر سکتے ہیں جب ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں گے اور علیحدہ ہو کے ایک نام پیدا کریں گے. علیحدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم ٹیگر ڈرون رہیں گے. ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں گے اور اچھا وقت کے ساتھ اچھا وقت گزرتا جائے گا. انفارچونیٹلی انگریز نے ہمیں علیحدہ کرنے سے پہلے نا ہمارے بیچ میں کشمیر کا نا ایک ڈیگر لگا دیا بیچ میں بالکل. اور وہ لگا رہا ہمارے پاس سینے میں خنجر کی طرح ان دونوں ملکوں کے درمیان. تو وہ جب تک رہے گا تو امن تو بڑا مشکل ہے کہ ان میں آ سکے. اگر ہاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم بہترین ہمسائے ہیں اور لوگ ڈسپائٹ دیٹ کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپس میں ڈائیلاگس کے ذریعے دونوں ملک نزدیک آ جائیں کیونکہ دونوں ملک کے عوام بھی آپس میں بھائی چارہ چاہ رہے ہیں, آپس میں امن چاہ رہے ہیں. مگر جب تک یہ ڈسپیوٹ رہے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک حصے کے اوپر دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ شانتی اور امن کی باتیں کر رہے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ صحیح. تو سر آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہمارے نوجوان آج تک یہ قربانیاں دیتے جا رہے ہیں سرحدوں کے اوپر. لیکن یہ جو اب ایک تقسیم آ گئی ہے پاکستانیوں میں یا اگر ہم کہیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے مسائل زیادہ ہو گئے ہیں, ہم لوگ بہت ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, یہ سب کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ ہم دوبارہ یونائٹڈ نیشن کیسے بنیں گے جو کہ قائد اعظم کا خواب تھا کہ ایک یونائٹڈ نیشن ہونی چاہیے, تو وہ یونٹی کہاں گئی آج؟ ایک نیشن وائز کنسنسس ہونا چاہیے, ایک نیشن وائز ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یار ہم نے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے. بیسیکلی آج ہمیں اسی چیز پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں اپنے اوپر میرا کیا کام ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ کا کیا کام ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. تو جب تک سر جوڑیں گے نہیں آپس میں اور ہم بیٹھ کے اپنے چیلنجز کو سامنے نہیں رکھیں گے دنیا کے در جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ڈسپائٹ آل آڈز ہم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا کا انتہائی اہم ترین خطہ رہا ہے اور خطہ رہے گا. بالکل. اس کو ہم آگے بند نہیں کر سکتے. ہماری ذمہ داریاں ہیں اس خطے کے حساب سے, ہمارے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اس خطے کے حساب سے اور ہماری کچھ پریویلیجز ہیں اس خطے کے حساب سے. کیونکہ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہم ایک دنیا کے سب سے اینشینٹ سویلائزیشنز کے بیچ میں رہ رہے ہیں. کیسے ہے؟ چائنیز سویلائزیشن 7,000 سال پرانی ہے, انڈین 5,000 سال پرانی ہے, افغانستان خود کلیم کر رہے ہیں کہ 8,000 سال پرانے ہیں, ایرانی اسی طرح ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن ہیں. ہم ان کے بیچ میں ایک رادری ہے, ہم ان کے بیچ میں گندھارا سویلائزیشن کے ساتھ ہم ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ. تو اب اس کو اور ہمارے پاس ملک کے اندر سویلائزیشن ہے جو انڈس کے کنارے انڈس سویلائزیشن یا گندھارا سویلائزیشن جو بھی ہم نام دیتے ہیں اس کو, وہ ہماری, تو ہم ان سب سویلائزیشن کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. بالکل. ہمارے تھرو آپس میں ان کا آپس میں جو کنیکشن ہوگا وہ ہمارے تھرو ہوگا. یہ ریئلائزیشن جب ہمیں آئے گی اس حساب سے ہمارے پاس اتنے سارے چیلنجز ہیں, اتنے سارے کام ہیں کرنے والے, ہم اس سے غیر ذمہ داری سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. ایز اے نیشن ہم بیٹھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمارے بچے پہ ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, اسی کے مطابق چلیں گے. ہمیں ایک آزاد ملک ہے اور آزاد کی طرح رہنا ہوگا ہمیں, اور ہمیں کوئی ایک لائن ہم ایک لائن پہ نا, ہم یہ نہیں کہ بھئی ایک نقطہ ہے ہمارا ہم اسی پہ جائیں گے, نو. بالکل. ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوگا. بالکل. سر پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور پاکستان دن روز نئے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے, خود کو گروم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ابھی جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ آیا ہے, کیونکہ آپ کا بھی تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو ہمارے اسپیشلی وہ ایریاز ہیں جو کہ جیسے ہمارے نگر پارکر ہو گئے, ہمارا چترال ہو گیا, ہمارے بنی ہو گیا, میں مثال نام دیتا ہوں, ہنزا ہو گیا, یہ علاقے خاص طر گلگت بلتستان کشمیر یہ علاقے ہو گئے, یہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کا ہمیں واقعی مسائل ہیں اور وہ ہمیں پہنچنے کے لیے جو وہاں انفراسٹرکچر لے کرنا انتہائی مشکل ہے. اور دو کہ مطلب جس کمپنی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, جس طرح میں جو ہم کام کر رہے ہیں, آپٹیکل فائبر کنیکٹیویٹیز کا حال ہے,
मगर जो यानी जैसे कहते हैं सर दस्त हमारे पास स्टार लिंक का आना और वो उन लोकेशंस पे हमें अगर एनओसी मिल जाता है, उनको इस कंपनी को अगर एनओसी मिल जाता है तो वहां पे दोबारा फिर हमें फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए होगी। अच्छा, क्योंकि इतना महंगा है तो हमें ऑफ कोर्स कम्युनिटी टाइप ये कनेक्शंस होंगे इसके, और जहां जहां हमें इसको स्टार लिंक की कनेक्टिविटी हमें मिलती जाएगी वहां पे उसको उस एरिया को हम लीड करते जाएंगे। सही कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ हमारे वजीरों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं और एक तरफ हमारे पढ़ने वाले बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। ये ऐसा जुल्म है ना, ऐसा जुल्म, मुझे इंतहाई दुख होता है यार। किस मुंह से मैं कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह डबल कर दो? बिल्कुल, मेरे हाथ इख्तियार जो आ गया, इख्तियार अपने लिए यूज कर रहा हूँ। कहते हैं भाई जिनकी जो मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, अपनी मैं 3 गुना बढ़ा दी है। एग्जैक्टली, कोई 300, कोई 180 गुना। मुझे दुख हो यार, क्या कर रहे हैं खुद, फॉर गॉड से यार कोई रियलाइजेशन तो है, क्या है, हम किधर रह रहे हैं? बिल्कुल, उन बेचारों को सोचे, लोगों का बिजली के बिल के हाथों लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कोई घर के रेंट नहीं पे कर पा रहा, कोई किराया नहीं, बच्चों की एजुकेशन एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गई है। सुनने में आया कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज अपने बिल्स कम कर रही हैं इस पे। चलें, ये एक लंबी बहस है, मगर सरे 10 पहले मैं अपनी तनख्वाह डबल कर दूं, फिर देखते हैं। बिल्कुल, और कुछ मुल्क के लिए नहीं है तो मैं अपने लिए तो है ना। बिल्कुल, तो इतना टैक्सों का बोझ ला दिया, तो इसका मतलब है कि मैं पेट्रोल का रेट बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल, मैं बिजली के बिल बढ़ा रहा हूँ, गैस के रेट्स बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि मेरी अपनी जाती तनख्वाह डबल हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये तो वो चीजें हैं कि हम सुबह टीवी लगाते हैं तो हम अगर चैनल्स पे देखें तो स्ट्रेस शुरू होता है, रात तक स्ट्रेस ही रहता है। अब एक एंटरटेनमेंट की बात करते हैं कि आपका एक बहुत फेमस ड्रामा था जो हम सबका बहुत फेवरेट था, उसका रीमेक कब बनेगा? ये रीमेक तो ये तो हम तीनों मिलके बैठेंगे। बिल्कुल, मैंने बताया ना, काम कर रहे थे एक वक्त में, आज से कोई 4 साल पहले उस पे, तो लेट्स सी इसके ऊपर दोबारा हम सर जोड़ पाते हैं इस पे। मेरा दिल है कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर लें। मैं शुएब मंसूर की तरह करूंगा, शुएब मंसूर साहब के ऊपर थोड़ा बहुत आगे काम कर लें इस पे, क्योंकि उसके बाद भी बने थे ऐदी वफा वगैरह, ये बने हैं, मगर लोग मुझे फिर भी कहते हैं कि नहीं यार, उसके साथ इसकी कनेक्शन कोई ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सर कदर कलामी माफ, आपने उस ड्रामे में गलती से कॉल मिला दी थी, कभी रियल लाइफ में भी ऐसी कॉल मिलाई है आपने? जी, मैं अपने घर रह रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त हो गया सर, बिल्कुल दुरुस्त हो गया सर। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।